بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضائل میں، درود پاک کے پڑھنے میں، درود پاک کی محبت میں کتابیں بڑی پڑھی ہیں، اور بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی درود پر شریف بھی پڑھتے ہیں لیکن تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اول اپنے دل کو روحانی افراد یعنی کبر و غرور، حسد، بغض، تکبر وغیرہ سے پاک کرے، پھر باوضو ہو کر اور صاف کپڑے پہن کر درود کی تلاوت شروع کرے، کیونکہ بلا وضو درود پڑھنا خلاف ادب ہے، اگرچہ ناجائز نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہے۔ اور پھر مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر پڑھے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ تلاوت کرے۔ دل کو تمام خیالات سے پاک کر کے حضور قلب کے ساتھ اگر تلاوت کی جائے، ریاکاری سے، دکھاوے سے دل کو پاک کرے، یعنی دوسروں کو سنانے اور اپنی مدح سرائی کی کوئی غرض نہ ہو۔ جس طرح زبان سے درود پاک پڑھے گا تو دل بھی اسی طرح پوری طرح متوجہ ہوگا، کیونکہ بلا حضور قلب تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ درود پڑھتے وقت یہ تصور کرے کہ میرا یہ درود فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا رہے ہیں اور آپ بلا واسطہ اسے سن رہے ہیں۔ رقت قلب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی دل بھی ساتھ میں روتا ہو، عشق مصطفیٰ ہو، دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو، دل کا تعلق خدا سے ہو۔ درود پڑھتے وقت کسی سے باتیں نہ کرے، جس جگہ یہ نجاست ہو یعنی بدبو ہو وہاں اس کے قریب بھی درود پاک نہ پڑھے۔ ہنسی مذاق کرتے وقت، دل لگی کے وقت درود پڑھنے میں کفر کا خوف ہوتا ہے۔ صحبت کرتے وقت مکروہ ہے اور گستاخی اور بے ادبی ہے، تو ان ٹائم میں درود پاک نہ پڑھے۔ بول و بازار کے وقت بھی درود پاک پڑھنا مکروہ ہے۔ گناہ کے وقت درود ہرگز نہ پڑھے۔ جہاں کھیل کود ہو، ناچ گانا ہو، وہاں بھی درود پاک نہ پڑھے۔ تو جو خلاف ادب چیزیں ہیں ان کے علاوہ جب وہ درود پاک پڑھے گا، ادب سے پڑھے گا، محبت سے پڑھے گا، شوق سے پڑھے گا، تو انشاءاللہ ضرور اس کی زندگی میں تبدیلی ہوگی۔